وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جس طرح کے حسب معمول میں پہلے کیا کرتا ہوں، مبارک بھائی کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ میری آواز اور تصویر ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی جزاکم اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا، یہ سمجھے کہ اسی سلسلے کو ہم، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے ناجی فرقہ کے عقائد، اور خاص طور پر ناجی فرقہ یعنی جماعت احمدیہ اور عصمت انبیاء۔ اس سلسلے کو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جو غیر عمدی جو لٹریچر ہے، اس میں جو مختلف توہینیں اور گستاخیاں کی گئی ہیں، ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بالمقابل جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو لٹریچر ہے اس میں کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کی گئی ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان سے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کو باقاعدہ شروع کروں، پیارے بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اس لحاظ سے، آپ اس کو مظلوم کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے وجہ سے، اور جس طرح آج کل مولوی حضرات کرتے ہیں نا قادیانی کارڈ استعمال، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت ہے، جن کی بلبوتے پر، جن کے بہانے پر وہ جو جنوں والی سرکار، وہ جو مولوی کے جن، وہ جو پیروں کے جن، وہ یہ سمجھے کہ وہ معرض وجود میں آئی، اور پھر جنوں والی سرکاروں نے جو تھے ان کی وجہ سے پیسے بنانے شروع کیے، عوام کو لوٹنا شروع کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی شخصیت اس لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو استعمال کر کے یہ جو ہے روزی کمانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ڈھونڈا گیا ہے۔ بہرحال جو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق، وہ بہت ہی مشہور واقعہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو ہے جب دعوت دی، پیغام پہنچایا، توحید کی دعوت دی، اس پیغام کو کس طرح سے غیر عمدی لٹریچر میں توڑا مروڑا گیا ہے، اور کس طرح سے اس اللہ کے پیارے نبی سے متعلق ایسی کہانیاں، ایسی باتیں جو ہیں وہ تفاسیر میں تحقیق کے نام پر شامل کی گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور جیسا کہ بات آگے بڑھے گی، عجیب و غریب باتیں ہیں، یعنی کہ آج کل کے ماحول میں بھی اگر کوئی شخص وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ کسی تو ہم اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا یہی مولوی حضرات فتویٰ دے دیں گے۔ لیکن بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اور جو ملکہ بلقیس کا جو قصہ، جو کہ اگرچہ قرآن پاک میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قصے کو کس طرح سے
غیر ہندی لٹریچر میں مرچ مسالے ڈال کر تورا مروڑا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ جو محترم مبارک بھائی ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے، اور پھر بات جو ہے وہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے بات آگے بڑھائیں گے۔ جی مبارک بھائی۔ جی سب سے پہلے میں اپنے بہت ہی پیارے سننے والوں کو نہایت ہی ادب سے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے عصمت انبیاء، بظاہر اس کو لگتا یوں ہے کہ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب ہم ان کی کتب میں سے وہ واقعات پڑھتے ہیں جو ہمارے دلوں کو ایک جگہ پر چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ پڑھنے بہت ہی مشکل ہیں ہمارے لیے، کیونکہ عصمت انبیاء اور ان واقعات کا ان کے ساتھ ملانا نہایت ہی ایک دکھ اور تکلیف کا مرحلہ ہے، جو ہم بڑی تکلیف سے یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو انبیاء کی عزتوں کو اور ان کے شان میں گستاخیاں کی ہیں وہ اس قدر ہیں کہ وہ بیان کرنا محال ہے ہمارے لیے، لیکن چونکہ یہ الٹا چور کوتوال والی چال چلتے ہیں تو عوام کو ہم اس بات پہ جو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خدارا کم از کم قرآن کے مطابق سوچیں اور احادیث کے اور شان انبیاء کے مطابق سوچا کریں، نہ کہ ان قصوں اور کہانیوں کو لے کر ایمان بنا بیٹھیں۔ جی مبارک بھائی، اس سے پہلے کہ آپ ایک بات میں عرض کرنا بھول گیا کہہ لیں، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کا الحمدللہ بڑا اچھا اثر اس لحاظ سے پڑا ہے کہ یوں لگتا ہے جس طرح غیر احمدی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ڈان کہتے ہیں، ان کے دلوں پہ جا کے یہ موضوع لگا ہے، اور ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے کمنٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اس کا جواب دوں گا، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے جس وجہ جو میں بتانا چاہتا تھا ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً آپ سوشل میڈیا پر غیر احمدیوں کی طرف سے یہ باتیں بڑے سنیں گے کہ جی جماعت احمدیہ نے، اور خود یہ گھڑتے ہیں ہماری تحریروں کو، ہم تو صفحے کے صفحے پڑھ کے دکھلا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہماری تحریروں کو خود اپنی طرف سے کاٹ کوٹ کے، تو پھر یہ وہاں پہ جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو سیاق و سباق کو چھپا کر یہ دعویٰ جھڑ دیا کرتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ نے گستاخی انبیاء کر دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب سے ہم نے یہ پچھلی دفعہ سے پروگرام شروع کیا ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ لگتا ہے کہ تیر جو ہے وہ سیدھا جنا نشانے پہ بیٹھا ہے، اور جس طرح کے خاک سار نے پہلے بیان کیا ہے پیارے بھائیوں، مبارک بھائی، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کو بلایا اور ایک محل بنایا، آج کا پروگرام ہمارا اس بات پر فوکس کرے گا کہ وہ جو محل بنانے کے مقاصد تھے، دیکھیں محل بنایا، بہت بڑی رقم خرچ ہوئی، یعنی قومی خزانے کو استعمال کیا گیا، تو اس قومی خزانے کو استعمال جب کیا گیا تو قرآن پاک نے ہمیں کیا بتلایا ہے کہ کیوں کیا گیا، اور پھر مولویوں نے تفاسیر کے نام پر کس طرح سے ایک نبی کے اوپر جو ہے اس مقصد کو اتنا گھٹایا ہے، اتنا حقیر کیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ جی مبارک بھائی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بنیادی وجہ جو ہے وہ بیان کر دی ہے یہاں پہ کہ ہم یہ کیوں ان کے اصل ان کی جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طرح انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو تفسیر مظہری ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا صفحہ نمبر 164 سے یہ واقعات، یہ تفسیر یہ شروع کرتے ہیں، یہ 10 جلدوں میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نام، میں وہی باتیں پیراگراف پڑھوں گا جو وقت کے لحاظ سے بھی مناسب ہوں، اور دوست جو ہیں وہ خود بھی دیکھ سکیں بعد میں، تو وہ دیکھ لیں بے شک۔ تو وہ تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا، وہ یارب بن قحطان کی نسل سے تھی، اس کا باپ بہت بڑی عظمت و شان کا مالک بادشاہ تھا، اس کے آباء و اجداد میں 40 بادشاہ ہوئے تھے،
اور یہ ان تمام میں سے آخری تھا. وہ پورے یمن کی سرزمین پر حکومت کرتا تھا اور اطراف و اکناف کے بادشاہوں کو کہا کرتا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی میری کفو نہیں. لہذا اس نے ان میں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا. یعنی وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا. یہ واقعہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس سے اس کی شادی جنوں میں سے ایک عورت سے کر دی. اندازہ کریں اب کہ ایک جننی کی جو ہے وہ شادی کروا رہے ہیں کس کی؟ بلقیس کے والد کی. ٹھیک ہے، کر دی، جسے ریحانہ بنت السکن، یہ مسکن ہے، یہ کہا جاتا تھا جی سکن، جی کہا جاتا تھا. اس سے بلقیس پیدا ہوئی، یعنی ایک جننی سے بلقیس پیدا ہوئی، اور اس کے سوا اس کی کوئی اولاد نہ تھی. حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ بلقیس کے والدان میں سے ایک جنات میں سے تھا، یعنی والدہ کی طرف سے وہ جنی کی بیٹی تھی. تو یہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ انسانوں سے اس کو باہر کر دیا پہلے تو، اور یہ اپنی طرف سے جو باتیں گھڑتے ہیں اس کو کس طرف لے جاتے ہیں، کس قدر وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، یہ یہاں ظاہر ہوتا ہے. پھر آگے جا کے یہ اسی صفحے کے آخر پہ لکھتے ہیں، جب شب ضعف کے لیے یہ اس کی طرف گئی تو یہ اپنے لشکر کے بہت سے افراد کے ساتھ نکلی. بس جب یہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے اسے شراب پلا دی، یہاں تک کہ وہ نشے میں ہو گیا. پھر اس نے اس کا سر کاٹ لیا اور رات کے وقت ہی وہاں سے اپنے، یہ اس کی بادشاہی کی بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس نے بادشاہ کسرا جو ہے وہ لی تھی، جی حاصل کی تھی. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اس کے پائے، یہ نیچے دوسرا صفحہ جو آگے شروع ہوتا ہے 165، اس پہ یہ اگر آپ دکھائیں تو یہ لکھتے ہیں، یعنی اس کا بہت بڑا تخت تھا جو سونے سے بنایا گیا تھا، اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زبرجد جڑے ہوا تھا. اس کے پائے کا یاقوت اور زمرد، اس کے پائے یاقوت اور زمرد کے تھے. اس پر 7 کمرے تھے اور ہر کمرے کا ایسا دروازہ تھا جو بند کیا جا سکتا تھا. ابن ابی حاتم ظہیر بن محمد سے روایت نقل کرتے ہیں. یہ کافی، پھر آگے لکھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت 30 گز لمبا تھا. یہ اس تخت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو آگے پھر صفحہ نمبر 178 جو ہے اس پہ آپ نیچے والی لائنیں اگر دکھائیں تو وہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ بے شک یہ اس قوم سے تھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی، چونکہ یہ ان ہی میں سے پیدا ہوئی، لہٰذا یہ سورج کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی. پھر حضرت سلیمان نے اس کے پاؤں اور پنڈلیاں، اب یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے وہ پڑھنا بھی یہاں پہ مشکل ہو جائے گا. بہرحال پنڈلیاں دیکھنے کا ارادہ کیا، مگر اس طرح کہ اسے ان کا ننگا کرنے کا حکم دینے کی ضرورت نہ پڑے. جی تو یہ دیکھیں مبارک بھائی، یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ کے پیارے نبی جی بالکل کر رہے ہیں جی، اور نبی نے وہ جو آگے بات چلے گی، وہ جو ان کے یعنی خیال کیا پیدا ہوا کہ یہ جو عورت، یہ جو 7 والی ملکہ ہے، یہ جو اتنی طاقتور ملکہ، اتنے تخت وغیرہ اس کا بڑا زبردست، بڑی یمن کی اتنی جو ہے امیر ملکہ، اس کی میں محل بناتا ہوں. کیونکہ نبی نے نعوذ باللہ ان کی پاؤں اور پنڈلیاں دیکھنی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کے نزدیک نبی کا کانسیپٹ ہے. اور اس میں دیکھیں مبارک بھائی، جب انبیاء کا یہ اس طرح کا تصور بناتے ہیں، پنڈلیاں اور پاؤں دیکھنے کے لیے اتنی حرکتیں کر دینا، تو پھر جو کچھ اللہ معاف کرے پاکستان کے مدرسوں میں ہو رہا ہے وہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے.
कुछ भी नहीं है, और इसी को बुनियाद बनाते हैं, ये इसी किस्म की रवायात को अपने जो लिखे हुए तोड़ मरोड़ के उनको बुनियाद बनाकर ये सब कुछ करते हैं। और फिर यही डॉक्टर साहब नहीं है, आगे इंतहा देखें कि उनके ऊपर शयातीन का इल्जाम लगाया कि उनका सहारा लिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी आगे कहते हैं कि क्योंकि शयातीन ने कहा था कि इसके पांव गधे के खुरों की मसील हैं। अब अंदाजा करें कि शयातीन की बात पर एक नबी को यकीन दहाने की, यकीन ईमान लाने की बात कर रहे हैं। इन्ना, मैं कहता हूं कि इस पे तो अल्फाज ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी बहुत छोटे फटते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। जी जी मुबारक भाई। देखें और प्यारे भाइयों, हमें तालीम क्या है कि हम हर काम करने से पहले, खास तौर पे कोई ऐसा काम जिसमें कोई इस तरह का कोई शक भी हो, तो हम पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताकि हम हदायत पाएं शैतान रजीम से जो दूर रहने की और अल्लाह की पनाह में आने की दुआएं करते हैं हम। और ये नबी के बारे में ये लिखा गया कि इतना बड़ा काम किया उन्होंने जी, और वो शैतान का सहारा लिया। क्या बात। हाँ जी, उनकी बात पर उन्होंने यकीन कर लिया, और उस बुनियाद पर उन्होंने आगे ये सारा कुछ ये जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि उस बुनियाद पर, यानी शयातीन के कहने पर ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ। फिर कहते हैं कि पिंडलियां, अच्छा, खुरों की मसील थी और इसकी पिंडलियों पर बाल हैं, यानी ये भी शयातीन ही उनको बता रहे हैं और उस पर वो यकीन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इस मकसद के लिए कि आपने शयातीन को शीशे का महल तामीर करने का हुक्म दिया। अब देखें, मैं कहता हूं कि किस कदर ये शैतानी अमल इन्होंने किया है कि एक नबी शयातीन से काम ले रहा है, शयातीन की बात पर अमल कर रहा है, शयातीन की बात पर अमल करके आगे सारे इक़दामात उठा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर और कहा गया है कि ऐसा शीशे का कमरा तैयार करो जो सफेदी में पानी की मसील हो। और ये भी कहा गया कि कहा गया है कि असरा से मुराद घर का सहन है, और यानी सहन शीशे का बनाकर इसके नीचे पानी जमा कर दिया जाए और इसमें हर किस्म के समुद्री जानवर फेंक दिए जाएं, मछलियां दिए और मछलियां, मेंढक वगैरह। फिर इसके सामने आपने अपना तख्त बिछाया और इस पर तशरीफ फरमा हुए, और आपके दोनों तरफ परिंदे, इंसान और जिन्नात खड़े हो गए। ये कौल भी कि आपने बलौर से सहन बनाया, बलौर भी वो शीशे का एक किस्म होता है, और इसके नीचे मछलियों और मेंढकों की तस्वीर बना दी इस तरह कि जब इसे कोई देखे तो वो उसे पानी गुमान करे। तब जब आप तख्त पर मक्कन हो गए हुए तो आपने बल्कीस को बुलाया। जब वो आई तो इससे कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जा। यानी ये सारा अमल किस लिए कि वो शैतानों ने कहा और उनके कहने पर उसके पांव और पिंडलियां देखनी थी कि वाकई ये बात सच है जो शैतानों ने कही है। तो आगे नीचे अगर थोड़ा सा इसको आप लेके जाएं तो इसकी अगली लाइनों पे लिखते हैं कि सो वो दरवाजे से दाखिल हुई। हाँ जी, सो वो दरवाजे से दाखिल हुई और अपने दरूद से पहले सहन को बिला हिजाब देखा, तो जूं ही इस पर नजर पड़ी तो उसे गहरा पानी गुमान किया और इसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया ताकि वो इसमें दाखिल हो। यानी उसने भी ये समझ लिया कि अच्छा, ये अब देखें कि अपनी तरफ से ये सारा वाकया किस तरह बनाया है कि उसने भी ये गुमान कर लिया कि ऐसे है और उसने फिर ऐसे किया। फिर आगे ये देखें, एक मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये जो है कि पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक ने इस वाक़े का जिक्र किया है और ये हमें बतलाया है कि वाकई जब वो महल में दाखिल हुई तो उसने कपड़ा उठा लिया गोया अपनी पिंडलियों से। इसमें तो कुरान पाक ने जो है वो बयान किया है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उसकी बुनियाद की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उस महल को बनाने का मकसद
पिंडलियां जी क्यों उठवाई थी, ये हम जी बयान कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसका मत यानी वो किस बुनियाद पर उन्होंने ये सारी जी जो है वो कहानी बता रहे हैं कि चूंकि बुनियादी तौर पर शयातीन ने कहा, उस बुनियाद पर उन्होंने ये सारा काम किया। इन्ना जी लिल्लाहि व बिल्कुल। इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आगे नीचे थोड़ा सा आप करेंगे तो लिखते हैं, बस जब बल्कीस ने उसे देखा तो उसे ठहरा हुआ पानी गुमान किया और इसमें दाखिल होने के लिए अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। बस जी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि वो पिंडली और कदम के एतबार से लोगों से ज्यादा हसीन है, सुभान मगर अल्लाह। आगे लिखें, मगर इसकी पिंडलियों पर बाल हैं। हम अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करें कि ये अब क्या कहे इन लोगों को कि किस तरह, और ये 10 जिल्दें लिखने वाले ये लिख रहे हैं, आप अंदाजा कर लें अरबी में, जिन्होंने 10 जिल्दें लिखी हैं। जी जी और दूसरों का क्या हाल होगा, जो आजकल के दुकानदार हैं मौलवी, उनका क्या हाल होगा। फिर आगे लिखते हैं, बस जब आपने ये देख लिया तो इससे अपनी नजर फेर ली, जी। यानी अब ये जी जी हाँ जी, उस पे उन्होंने नजर फेर ली कि हाँ ये इनकी तो पिंडलियों पर बाल हैं, तो मुझे यानी उनसे नफरत का एक किस्म का इजहार किया कि अब अंदाजा करें कि जिसकी पिंडलियों पर बाल हो, पहले तो ये सारा वाकया किस बुनियाद पर वो बयान कर रहे हैं, तो क्या जिसकी पिंडलियों पर बाल हो लोग उससे शादी नहीं करते, जी उसको इस बिल्कुल बुनियाद पर रिजेक्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, अगले सफे पर आप अगर जाएंगे, 180 नंबर ये सफा है। जी, मैं उससे पहले मुबारक भाई, ये जी जी जो जी जी यहाँ पे ये लिखा गया ना फिकरा, वो जी कहते हैं जी ना ये फिर वो एक प्ली ली गई है वहां पे, है जी। जी जी तो कहते हैं जी इसी से ये जाहिर होता है कि शादी की गर्ज से पैगाम से कबल अजनबी औरत को देख लेना जायज़ है। बिल्कुल ठीक बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस बारे में है बहुत मशहूर, लेकिन इस तरह से सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी पिंडलियों पर बाल हैं कि नहीं हैं और उसके जो पाँव हैं वो गधे के खुरों की तरह है या नहीं है, एक बाकायदा महल बनाना और फिर वहाँ पे ये सारी हरकतें करना, और फिर ऐसे वाक़े का कुरान पाक में जिक्र, मतलब ये समझना कि कुरान पाक में इसलिए गोया इस वाक़े का जिक्र हुआ है कि एक औरत के बाल देखने से किसी नबी ने, तो अल्लाह ताला ने वो कुरान में जिक्र कर दिया। कैसी अजीब कुरान पाक की गुस्ताखी है। वो किताब जो हम सब के लिए क़यामत तक के लिए हदायत का सरचश्मा है, उसके बारे में ये गुमान करना कि ऐसी वाहियात बातों की वजह से अल्लाह ताला ने नौज़ुबिल्लाह ये किस्सा वहाँ पे बयान किया है, ये पता नहीं इन लोगों को ही ज़ेब देता होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। जी मुबारक भाई, आप किस सफ़े पे? जी, ये है 180 नंबर सफा है इसका। वहां पर जी ये हिस्सा 3 में जाकर लिखते हैं, जी जी और जब आपने इससे शादी करने का इरादा किया तो आपको इस वक्त सख्त कराहत हुई जब आपने इसकी पिंडलियों पर कसरत से बाल देखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुनाचे आपने इंसानों से पूछा ये कैसे दूर हो किए जा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया उस तरह से। तो उस पर बल्कीस ने कहा लोहे ने कभी भी मुझे मस नहीं किया। इसके साथ साथ हज़रत सुलेमान ने भी उस तरह के इस्तेमाल को नापसंद करते हुए फरमाया ये तो काट सकता है। फिर आपने जिन्नात से पूछा, अब अंदाजा करें कि आपने जिन्नात से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते। फिर अब दोबारा आप वो देखें कि क्या इन्होंने जुल्म किया है और क्या ज्यादती मुबारक की भाई, है। इससे पहले कि आप ये आगे चले, मैं दोस्तों को बताता हूँ, ये जो जिन्नात ने कहा है ना, ये चलाकी लगाई कि हम तो नहीं जानते, जी ये आगे भी शगालबन आएगा। उसकी वजह ये थी कि जिन्नात ये आपस में मशवरा कर रहे थे कि ये जो औरत है बिल्कीस, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गई बात। तो माँ जिननी थी, जिन्न, तो जी अगर ये इस जिननी की बेटी की हजरत तो सुलेमान से शादी होगी तो हमारे ये तो राज सारे उगल देगी। हमारे सारे राज हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को बता देगी, तो ऐसी बता मुसीबत देगी। में कहेंगे, है जी। हाँ जी। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, आई डोंट नो। फिर आगे चलते जी, फिर शादी से अच्छा पूछा। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि लिखते हैं आगे कि
शयातीन से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बेशक हम आपको ऐसा हीला बताते हैं कि जल्द सफेद चांदी की तरह हो जाएगी। चुनाचा इन्होंने नूरा यानी बाल सफा चूना और हमाम बनाया। बस इस दिन से नूरा और हमामों का इस्तेमाल शुरू हुआ। बस हजरत सुलेमान जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे शादी कर ली तो आपने इसे इंतहाई गहरी मोहब्बत का इजहार फरमाया और इसे अपने मुल्क पर हुक्मरान बरकरार रखा। अब अंदाजा करें कि ये जो यहाँ पे ये वाकया बयान कर रहे हैं कि शयातीन ने ये सारा काम उनके लिए किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जरा बराबर भी नहीं सोचते, इनके जहन में जरा बराबर भी नहीं आता कि ये सारा मामला जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो खुदा के नेक पाक नबी और बुजुर्ग नबी, वो शयातीन के ऊपर सहारा लिए बैठे हैं और खुदा ताला के तमाम जो रूहानी रास्ते हैं, रिश्ते हैं, उनको मुनक़ता कर दिया उन्होंने इन सारे वाकयात में। जी बिल्कुल। लेकिन मुबारक भाई और प्यारे दोस्तों देखें, जो शयातीन हैं, हम तो कहते हैं ना कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उनका एहसान देखें जी, उन्होंने बाल सफा जो पाउडर है वो इंसानियत को दिया है। कितना बड़ा उनका कारनामा है जी। हमारे पास शेख मुबारक साहब भी हैं और मीर साहब भी हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जरूर दोनों भाइयों को हम खुशामदीद कहते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह व अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब ठीक है, आप दूसरे भाइयों को मौका दें, इंशाल्लाह ताला फिर बाद में बात। जी जरूर। तो प्यारे भाइयों, आपने जैसा कि सुना, मुबारक भाई ने मैं बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो महल बनाया था, उस महल को बनाने की वजह, उसका मकसद, इतने ज़्यादा पैसे लगाने का मकसद और फिर उसको कुरान पाक में नौज़बिल्लाह बयान करने का मकसद, ये जो मुबारक भाई ने बयान किया तफसीर मजरी के मुताबिक जो है वो हमने आपको दिखलाया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अजीमुश्शान मकसद में तफसीर मजरी कोई अकेली तफसीर नहीं है प्यारे भाइयों जिसने इस तरह की बातें की हैं। ठीक है जी, हम आपको एक और जो है तफसीर की तरफ ये चलते हैं, ये है तफसीर रूहुल बयान। अच्छा, अब इसमें भी बड़ी मज़ेदार बातें हैं इसी मामले से मुतालिक। मैं थोड़ी सी जल्दी ये देखें, वही बात बयान की है, बल्कीस की माँ जिन्निया थी, वो जन्निया थी, जिन की थी, यानी तो जिननी थी जी। और फिर जो है चलते बहरहाल मैं जो एक आधा बात आपको बताऊंगा इस तफसीर में से, अब मज़ेदार सी बात, ये वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखें वही कि जो पिंडली जो थी है जी, उसके मुताल्लिक ये लिखते हैं कि जब पिंडली देखी तो देखने वालों ने देखा। अब ये देखिए, पहली तफसीर ने क्या कहा था कि सूरा महल बनाया, जिन्नों ने कहा था कि वहाँ पे तो बाल हैं पिंडली के, आपने महल बनाया, पानी वहाँ पे गोया वो मछलियाँ छोड़ी, मेंढक छोड़े। अब इस तफसीर के मुताबिक वो जो जिन्नों ने या शयातीन ने जो खबर दी थी वो गलत साबित हुई। कहते हैं जी, जब पिंडली खोली तो देखने वालों ने देखा कि वो पिंडली इस कदर हसीन थी कि ऐसी पिंडली किसी ने कभी देखी ना सुनी, और उस पर बालों का नामो निशान तक ना था। है जी, तो अब वो जो साहिब तफसीर हैं वो वहाँ पे बाल लेके आ रहे हैं, फिर बाल सफा पाउडर भी बना रहे हैं, जिन्नात एक या शयातीन जो हैं वो उसका हाल भी बता रहे हैं। ये साहिब कहते हैं वहाँ पे कोई पिंडली के ऊपर बाल जो थे उनका नामो निशान ही नहीं था। लेकिन ये बात बहरहाल कॉमन है, ये साहिब तफसीर भी यही समझते हैं कि वो महल बनाने का मकसद वही था कि पिंडली देखनी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल इसके बाद हम आपको चलते हैं जी, बहुत ही मशहूर एक तफसीर है, तफसीर दुर्र मंसूर। इसके थोड़ी सी बातें खाकसार जो हैं वो आपको दिखलाएगा। उसमें से जो है बात बातें तो वही हैं, जाहिर है, जो मुबारक भाई ने बयान की हैं। अब ये देखें, मसलन कह रहे हैं कि मलका बिल्कीस के जिस्म पर बाल थे, उसके कदम ऐसे थे जैसे गधे का खुर होते हैं,
اور اس کی ماں جنوں کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اچھا جی آگے چلیں، پھر کہتے ہیں جی کہ حضرت سلیمان نے اس کی پنڈلیوں کو دیکھ لیا کہ ان دونوں پر بہت زیادہ بال ہیں، تو ملکہ بلقیس آپ کی نظروں سے گر گئی۔ اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، ایسی تحریریں، اب یہ دیکھیں خود بھی آپ کے اب ہمارے ان کے گھر کی عورتیں نہیں پڑھتی ہوں گی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور ممکن ہے ان میں سے کسی کے پنڈلی کے اوپر بال بھی ہوں، تو وہ بیچاری یہ پڑھ کے کیا سوچتی ہوگی کہ کیا یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کو اتنا بڑا کوئی نقص ہے میرے اندر کہ وہ اللہ کے نبی، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ آپ کی نظروں سے گر گئی ہے جی۔ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ کیا یہ جو ایک نبی ہے جی، ایک عام آدمی بھی شاید اس طرح اس بات کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دے، لیکن ایک نبی کی طرف ایسی باتیں معصوم کر دینا ہے جی۔ اچھا کہتے ہیں جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ناپسند کیا، جنوں نے ان سے کہا، یہ وہی بات ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی چیز بناتے ہیں جس سے یہ بال ختم ہو جائیں گے۔ جنوں نے چونا بنایا، انہوں نے ملکہ بلقیس پر مارا تو بال جاتے رہے ہیں جی۔ آپ دیکھیں جی بال گئے ہیں وہاں سے ہیں جی۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کر لیا ہے، لیکن مولوی صاحب ایک بات بھول گئے دوستو، وہ یہ کہ وہ جو بال صفا پاؤڈر ہے وہ ہمیشہ کے لیے تو بال نہیں دور کیا کرتا ہے جی، وہ پھر آ گئے ہوں گے ہے جی۔ وہ جب آتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو ریجیکٹ کرتے تھے ان دنوں کے لیے کہ نہیں جاؤ جا کے نعوذ باللہ جناب وہ پہلے بال صفا پاؤڈر استعمال کرو پھر میں تمہارے قریب آؤں گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس کو قرآن پاک کی طرف یوں جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں کہ گویا قرآن پاک نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے جی۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی آگے یہاں پہ کوئی اور بات ہے۔ اچھا جی اب یہ وہ بات ہے جو میں بیان کر رہا تھا مبارک بھائی سے، کہتے ہیں جی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھے کہانیاں دیکھیں، یوں لگتا ہے جس طرح مولوی صاحب کان لگا کے وہاں موجود تھے اور جنوں شن وغیرہ کی باتیں یہاں سنتے تھے جی۔ کہتے ہیں جی کہ جب وہ گویا بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ میں شادی کر لوں اس سے، تو کہتے ہیں جنوں نے آپس میں گفتگو کی، تم حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی خفیہ تدبیر پاؤ گے، اگر آپ نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو وہی اور جنوں کی فطانت جمع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کیسی ترکیب دیکھیں ان کی، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے وہی اور جو جنوں کے جو راز و نیاز ہیں وہ جمع ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ پتہ ہے انسان یہ عجیب و غریب بات ہے، وہ جو وحی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات، وہ کیا وہ جنوں کے بارے میں راز حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں بتا سکتی تھی؟ کیا وہ ایسے راز تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وقفی تھے؟ جی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی جنہوں نے کہا تو تم اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکو گے، یعنی ان کے نزدیک تفسیر در منصور کی اس کہانی کے مطابق جنوں نے اصل میں یہ سکیم لڑائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی طرح بلقیس کے ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں کے بال دکھاؤ، جب وہ بال دیکھیں گے تو گویا وہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی شریعت میں تھا کہ جی پنڈلیوں والی عورت سے شادی نہیں کرنی، تو وہ ورنہ یہ سکیم لڑانے کی وجہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتی پیارے بھائیوں۔ تو جنوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، محل بنواتے ہیں، اور جب وہ بال دیکھیں گے تو وہ شادی نہیں کریں گے، جب شادی نہیں کریں گے تو ہمارے راز و نیاز جو ہیں وہ جننی کی جو بچی ہے بلقیس وہ حضرت سلیمان تک نہیں پہنچائے گی۔ واہ 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 ہے جی، کیا کہانی ہے، الف للوی داستان۔ اچھا جی کہتے ہیں جی انہوں نے کہا آپ کے اخلاص ہم پر لازم ہے اس کے اچھا انہوں نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے لیے اخلاص ہم پر لازم ہے، یعنی ہم بڑے مخلص ہیں جی آپ سے، اس کے دونوں قدم گدے کے کھروں جیسے ہیں جی۔ اچھا پھر آگے دیکھ لیں، پھر وہی بات دہرائی انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب وہ آپ دیکھیں یہ نبی ہے جی، کیا بات ہے، نبی کے اللہ تعالیٰ معاف کرے ان مولویوں کے نزدیک، ان کے نزدیک کارنامے دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جن وہاں پہ موجود تھے جی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب وہ اپنی پنڈلیوں کو ننگا کرے تو اسے دیکھیں کہ اس کے قدم کیسے ہیں۔
सुभान अल्लाह है जी। ये नबूवत वहाँ पर जारी हो रही थी, अल्लाह ताला माफ़ करे, और कोई काम नहीं था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। कहते हैं जी, तो उन्होंने क्या देखा, यानी उन औरतों ने, कि उसकी पिंडलियाँ लोगों की पिंडलियों से हसीन तरीन थीं, जो बालों वाली थी। अब बाल फिर भी वहाँ पे पहुँचा दिए इन्होंने। तो कहते हैं जी, उसके कदम इंसानों के कदम जैसे ही थे। चलें जी, कदम तो बहरहाल ठीक हो गए ना, कदम गधे के खुरों जैसे नहीं थे, लेकिन अब ये मसला रह गया है कि जी इस तफसीर के मुताबिक के बाल जो है ना वो पिंडलियों पे मौजूद हैं। तो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बालों को नापसंद किया, तो आपने जिन्नों को हुक्म दिया, तो उन्होंने चूना बनाया। यही सबसे पहला बाल सफ़ा पाउडर था। अब ये देखें प्यारे भाइयों, वो जो पहली तफसीर मुबारक भाई ने पढ़ी, उसमें जिन्नों ने कहा था सानू नहीं पता, कहते हमें तो पता ही नहीं है इसका क्या इलाज है जी। अब इस तफसीर के मुताबिक, उस तफसीर के मुताबिक शयातीन ने बनाया था है जी वो जो बाल सफ़ा पाउडर। इस तफसीर के मुताबिक जिन्नों ने वो चूना बनाया है, और यही सबसे पहला बाल सफ़ा पाउडर था। सुभान अल्लाह है जी, क्या बात है। बंदा अब क्या कहे। बहरहाल जी, वो इसके बाद एक छोटी सी एक बात खाकसार और बयान करना चाहता है कि इसी तफसीर में जो है वो ये देखें, वही बातें दोबारा यहाँ पे दोहराई गई हैं। बहरहाल इनको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ले जाता हूँ। जिस किसी भी दोस्त ने उसको पढ़ना है वो पढ़ ले, और इसमें जो है बहरहाल यहाँ पे खाकसार जो है, ये देखें वही बाल सफ़ा पाउडर वाली बात है। जो मैं बात आपको दिखलाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा आगे जाके है, मैं इसको मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ। इसी ये देखें तफसीर दुर्र मंसूर में, ये मैं बताना चाहता हूँ कि उलमा हजरात, मौलवी हजरात जो हैं, कितनी डिटेल में ये जनाब जाते हैं जो ना डिस्क्रिप्शन के ऊपर। कहते हैं जी कि ये मलका बल्कीस के ऊपर अब ख़त पहुँचा रहे हैं। कहते हैं जी कि मलक सबा की मलका जब सोती तो तमाम दरवाजे बंद कर देती, चाबियां ले लेती और उन्हें अपने सर के नीचे रख लेती। जब दरवाजे बंद कर दिए गए और वो अपने बिस्तर पर लेट गई, तो उसके पास हुदहुद आया, यानी इनके नज़दीक वो जो परिंदा था हुदहुद, यानी ये तो हमने सुना था कि जो है कबूतर खत लेके जाता था, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में हुदहुद था जी। यहाँ तक कि वो उसके कमरे के सुराख से दाखिल हुआ तो उसने खत उसके पेट और रानों के दरमियान फेंक दिया। हाँ जी, सुभान अल्लाह, क्या डिटेल है जी, ज़बरदस्त। तहकीक हो तो ऐसी हो। हाँ जी, तो लेकिन बहरहाल ये थी प्यारे भाइयों जो हमने आपको जो गैर अहमदी जो तफासीर हैं, जो लिटरेचर है, उसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक जो है, और वो जो बिल्कीस, मलका बिल्कीस वाला वाक़या है, उससे मुतल्लक किस कदर तौहीन की गई है और किस कदर गोया ये बयान करने की कोशिश की गई है कि अल्लाह के नबी ने वो जो महल बनाया, वो जो सारा कुछ किया, तो वो किस लिए किया? एक औरत की पिंडलियों के बाल देखने के लिए, नौज़ बिल्लाह, और एक औरत के पाँव देखने के लिए कि वो गधे के खुरों जैसे हैं या नहीं, है जी। और इनका ये ख्याल है कि ये वाक़या इतना अहम था इन मौलवियों के नज़दीक कि अल्लाह ताला ने नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह इस वाक़या को बाकायदा कुरान पाक में दर्ज किया कि ये जी ये कि मेरा एक नबी था और उसको इस तरह से शादी करनी थी उसने, नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, ये मसला पेश आ गया और उसने यही उसका हल सोचा, महल बनाया और फिर बाल सफ़ा पाउडर भी बनाया, है जी। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये हमने आपको जहाँ तक गैर अहमदी तफासीर हैं, हमने उसमें से आपको कुछ हवाले दिखलाए, और आप यकीन करें हमने तो थोड़ा, वो कहते हैं ना कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं। आप तफासीर को जैसे जैसे देखते जाएंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ऐसी ऐसी बातें मौलवी पता नहीं कहाँ से सोच लेते हैं। वो लगता है इनका यूं एक ही तरह की इनकी वो फ्रीक्वेंसी है, वो हर बात को कहीं ना कहीं से उसी बात की तरफ जोड़ देते हैं, है जी। बहरहाल प्यारे भाइयों, हम चलते हैं सलीम मीर भाई की तरफ। और सलीम मीर भाई जो हैं, जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था, हमने आपको बतलाया, दिखलाया
غیر عمدی لٹریچر جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحقیر کی گئی، توہین کی گئی، گستاخیاں کی گئی۔ اب ہم آپ کو کچھ جھلک دکھاتے ہیں ناجی فرقہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریچر کی۔ جی سلیم میر بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا، سلیم میر بھائی کا غالباً کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ جتنی دیر میں وہ آتے ہیں ہم چلتے ہیں شیخ مبارک صاحب کی طرف۔ مبارک بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ جب تک سلیم میر بھائی آتے ہیں ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریچر سے، میرا خیال سلیم میر بھائی واپس آ گئے ہیں، میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں۔ جی سلیم میر بھائی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سلیم میر بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ باقی السلام دوستوں کو علیکم، میری اب جی آ جی رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی اب آپ جی کی آواز آ ٹھیک، رہی ہے جی۔ ہاں صحیح ہے، وہ میرا مائک دوسرا سلیکٹ ہوا تھا اس لیے آپ کو نہیں آ رہی اچھا اچھا ٹھیک ہے جی تھی۔ جی جی میں سن جی رہا تھا ساتھ، جی تو ابھی اس کو میں آگے پڑھوں، اس کو صفحہ نمبر 21 جی سے۔ جی 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 بالکل، میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ جی جی تو یہ صفحہ نمبر 20 ہے، ابھی آپ 20 پہ ہیں۔ ہاں جی نیکسٹ، ہاں جی میں جی جی ٹھیک ہے 21 پہ اس کے 21 جی کے سینٹر سے کر کے آپ دیکھیں گے نا، وہاں سے شروع جی ہوتا ہے۔ جی یہ پیارے بھائیو، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں سے سلیم میر بھائی کچھ پڑھ کے سنائیں گے جی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جسمانی آفتاب کر رہا ہے، وہ سب کام اس حقیقی آفتاب کے ذل ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے، بلکہ جس قدر اس جسمانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں، بلکہ در حقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے، جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی، اور اس کا نام بلقیس تھا، اور وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی۔ اور ایسا ہوا کہ اس وقت کے نبی نے اس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ پس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئی، اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو، اس کو متنبہ کرنے کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا گیا جس پر نہایت مصفہ شیشہ کا فرش تھا، اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق تیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں۔ جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا۔ تب اس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں۔ اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے۔ تب اس نبی نے اس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی، اے بلقیس، تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی؟ یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پجامہ اوپر اٹھا لیا، یہ تو شیشہ کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے، قال انہ سرہ ممرد من قواریر، یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکہ کھاتی ہے، یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں، اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے، نہ کہ یہ خود پانی ہے۔ تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی مجھے ہوشیار کیا گیا ہے، اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقت عظما جس کی پرستش کرنی چاہیے وہ تو اور ہے، اور میں دھوکہ میں رہی اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اس نبی کا تقریر کا محصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے کام نہیں، یہ تو بطور شیشوں کے ہیں، بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے، یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے، اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔ نسیم دعوت روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 410 اور 411۔ مختلف جی رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے زمین و آسمان
کی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ وہ نہیں کام کرتی، بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا، یعنی دنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے، اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں، حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ اس جی کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک شہزادی بلقیس نام کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی، شاید وید کی پیرو تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا محل تیار کیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور شیشہ کے نیچے پانی بہ رہا تھا۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کا قصد کیا تو اس نے شیشہ کو پانی سمجھا اور اپنا پجامہ پڈلی سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ دھوکہ مت کھا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے، پانی اس کے نیچے ہے۔ تب وہ عقلمند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایا میں میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور دوسرے روشن اجرام شیشہ کی مانند ہیں، اور ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے اوپر کے پردہ کے نیچے کام کر رہی ہے، اور وہی خدا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا سرہم ممردن من قواریر، یعنی یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا۔ سو دنیا کو خدا نے شیش محل سے مثال دی ہے۔ جاہل ان شیشوں کی پرستش کرتے ہیں اور دانا اس پوشیدہ طاقت کے پرستار ہیں، مگر وید نے اس شیش محل کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا اور ان ظاہر شیشوں کو پرمیشور سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت سے بے خبر رہا۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 290۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس جگہ ایک قرآنی نکتہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اس کی آفتاب پرستی کی غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے سرہم ممردن کی شکل میں دکھلایا یاد رکھنے کی قابل چیز ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ جرام علوی اور جرام سفلی میں نظر آتا ہے، جن میں سے بعض کی جاہل لوگ پرستش بھی کرتے ہیں، تمام یہ چیزیں ہیچ اور معدوم محض ہیں، پرستش کے لائق نہیں، اور جو کچھ بظاہر ان میں طاقتیں نظر آتی ہیں ان کی طرف منسوب کرنا ایک دھوکہ ہے، بلکہ ایک ہی طاقت عظما ان سب کے نیچے پوشیدہ ہے جو در حقیقت ان سے الگ ہے، اور وہی یہ سب کرشمے دکھلا رہی ہے۔ جیسا اس سرہم ممردن کے نیچے پانی تھا اور اس سرہم کا عین نہیں تھا بلکہ اس سے الگ تھا، مگر بلقیس کی نظر سکیم میں عین دکھائی دیا، تب ہی اس نے ان شیشوں کو بہتے پانی کے دریا کی طرح سمجھ لیا اور اپنی پنڈلیوں پر سے پجامہ اٹھا لیا۔ یہ اس کو ایسا ہی دھوکہ لگا اس کو آفتاب پرستی میں جیسا اس کو آفتاب پرستی میں لگا تھا کہ وہ طاقت عظما اس کو نظر نہ آئی کہ جو تر پردہ آفتاب سے عجائب کام ظہور میں لاتی اور اس سے الگ تھی۔ اسی طرح دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرض نہایت مصفہ شیشوں سے کیا گیا اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہے ہیں۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے، اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسے پانی سے، حالانکہ وہ در حقیقت شیشے ہیں۔ سو یہ نکتہ کہ جو تمام عالم کے انکشاف حقیقت کے لیے عمدہ ترین اصول ہے اہل اللہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے، اور جس طرح اللہ جل شانہ نے بلقیس کی نسبت فرمایا ہے فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا قال انہ سرہم ممرد من قواریر، یعنی بلقیس نے اس شیش محل کو جس کا فرش مصفہ اور شفاف شیشے سے جیسا تھا اور نیچے ان کے پانی بہتا تھا اپنی غلط فہمی سے بہت بہتا ہوا پانی خیال کیا۔ ایسا ہی اہل اللہ کی نسبت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی وہ پانی جو ان کے شیشوں کے فرش کے نیچے یعنی ان کی فانی حالت کے تحت من جانب اللہ بہتا ہے، اور کبھی اپنی سختی اور کبھی اپنی نرمی دکھاتا ہے، اور کبھی تلخ اور شورا در اور بے مزہ کی صورت میں، اور کبھی شیریں اور خوشگوار پانی کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی طوفان کی طرح قوت غصبی کے زور سے بہتا ہے، اور کبھی نہایت آستگی سے اختیار کرتا ہے۔ اس پانی کو جاہل خیال کرتا ہے کہ یہ نفسانی جذبات کا پانی، اور اہل اللہ کی شان عظیم سے منکر ہو جاتے ہیں یا شک میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے نفس بہت سے سیکلوں کے شیشہ کی صفت پر آ گیا ہے، اور جو کچھ ایک جاہل کو پانی اور پانی کا زور نظر آتا ہے وہ الہی چشمہ ہے جو اس شیشے کے نیچے بہتا ہے۔ الحکم جلد 5 نمبر 33 مورخہ 10 نمبر 901 صفحہ 5۔ کافی ہے میرا خیال ہے۔ جی جی جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا۔ جی میرے بھائیوں، دیکھا جس طرح کے ہمارے محترم سلیم میر بھائی نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تفسیر ہے انہی آیات سے متعلق وہ پڑھ کے سنائی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نا اندھیرا اور اجالا، ایک طرف آپ کو پہلے ہم نے دکھلایا کس طرح اندھیر نگری ہے
جو کہ ان تفاسیر میں مچا دی گئی ہے، اور اس کی نسبت اس کے مقابلتاً جماعت احمدیہ کا مسلمہ کا لٹریچر وہ کس طرح ایک روز روشن کی طرح، یوں کہتے ہیں جیسے سورج چڑھایا، دن چڑھایا ہے، وہ یہ اس کی مثال ہے کہ جو نبی کا جو اصل مقام ہے، نبی کا جو اصل کام ہے، کیا کام ہے کہ اس نے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اب ہم، میرے اور آپ جیسے لوگ، ہم اپنے جو ہمارے یہ کہہ لیں لیول کے لوگ ہیں، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے ساتھ والے ملک یمن کی ملکہ کو جب پیغام جو دینے کا سوچا، اور آپ کو پتا چلا کہ وہ جو ہے وہ آتش پرست عورت ہے، تو آپ نے اس کے کتنی حکمت عملی کے ساتھ یہ ایک محل تیار کروایا، یا یہ کہہ لیں کہ ایک جو ہے ایک صحن تیار کروایا، اور اس میں اس کے اندر اس کو جب بلایا تو وہ حقیقت کھولی جس حقیقت کو کھولنے کے لیے اللہ کے انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے نہیں آتے، عورتوں کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے نہیں آتے پیارے بھائی، کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی توحید کے پیغام کو دنیا پر پہنچائیں، کی طرف پہنچائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس لیے اور محض اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو اس عورت تک پہنچائیں، اس ملکہ تک پہنچائیں، وہ محل تعمیر کروایا تھا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں شیخ جی مبارک بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک نقطہ اور یہاں پہ بیان ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روحانی بلند و مرتبہ اور فہم و فراست سے تعلق رکھتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے روحانی مراتب جو انبیاء پاتے ہیں ان کو نصیب ہوتا ہے، کہ جو ملکہ بلقیس تھیں ان کی جو ذہانت ہے اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام واقفیت رکھتے تھے، اور اس کے مطابق ہی ایک ایسا عمل کیا کہ وہ ایسا، مطلب ان کو سمجھانے کی غرض سے کہ وہ ایک ایسا معرفت والا کام کیا جو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس عمل کے ساتھ اس کو ہدایت نصیب ہوگی اور یہ ہدایت کی طرف آئے گی، اور اس عمل سے یہ نقطہ اس کے سمجھ میں آ جائے گا، نہ کہ ایک عام آدمی کو اگر کوئی سمجھایا جائے تو اس قدر مارکت الارا کام جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، وہ عام دلائل یا کوئی اور کسی کے، تو یہ روحانی مرتبہ اور علم و فراست جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہاں وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ حسن۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے مبارک بھائی، جزاک اللہ۔ اور یہ آپ کو تمام انبیاء میں یہ فراست نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے ہیں یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف افراد کو مختلف مواقع پر مختلف نصائح فرمائیں یا ایسی باتیں بیان کیں جن باتوں کو سننے کے بعد وہ جو شخص تھا، وہ جو آدمی تھا، وہ اسلام کی طرف آیا ہے، اس نے اسلام احمدیت کو قبول کیا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی بیعت کی ہے۔ یہی وہ گر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھلایا ہے۔ جزاک اللہ مبارک بھائی یہ مینشن کرنے کا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے شیخ مبارک صاحب جو ملیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس۔ مبارک بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مبارک بھائی، آپ اس بارے میں جو جماعت احمدیہ کا جو لٹریچر ہے، ہم نے غیر احمدیوں کا لٹریچر تو دیکھ لیا اور کچھ حد تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر بھی سلیم گیر صاحب نے پڑھ کے سنا دی۔ آپ اس بارے میں ہمیں کیا، ہمارے دوستوں کو کیا بتلائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی سلیم گیر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر پڑھ کر ہمیں سنائی ہے، اور اس میں سے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ محض اس ملکہ کی پنڈلیاں دیکھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد وہ حکمت تھی کہ جس حکمت کے تحت آپ علیہ السلام توحید کا پیغام ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے سامعین ہیں ان کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی تفسیر کبیر کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں سے میں ان کی خدمت میں کچھ حوالہ جات پڑھ کے سناؤں گا،
اس کی وہی جو آیات سورہ نمل کی آیات جو اس ٹائم پر ہمارے زیر گفتگو چل رہی ہیں اس میں سے جو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 45 کی جو تفسیر ہے، جس میں ملکہ سبا نے آخری جو کلمہ ہے اس کا انی ظلمت نفسی والا، اس کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 19 کی جو تفسیر ہے، جی بالکل یہی سب سے آخری میں، صفحے کے آخر سے، جی جزاک اللہ، فرماتے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ان کو جنوں نے خبر دی کہ اس کی پنڈلیوں پر بکری کی طرح بال ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کے لیے ایک عظیم الشان محل بنایا۔ ملکہ سبا کی پنڈلیوں کے بال کی تحقیق کے لیے، محض بال کی تحقیق کے لیے جو ہے وہ ایک عظیم الشان محل بنا دیا، اور اس میں ایک بہت بڑا حوض کھدوا کر اسے پانی سے لبریز کر دیا، اور پھر اس پر بلور کے ٹکڑوں کا ایسا فرش لگوایا کہ انسانی نگاہ دھوکہ کھا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ جب یہ محل تیار ہو گیا تو انہوں نے بلقیس کو وہ محل ٹھہرنے کے لیے پیش کیا۔ جب وہ صحن میں سے گزرنے لگی تو چونکہ فرش پر شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، اس نے سمجھا کہ سچ مچ پانی بہہ رہا ہے، اور گھبرا کر اس نے اپنے کپڑے اڑس لیے اور پنڈلیاں ننگی کر دی۔ اس طریق سے آپ نے معلوم کر لیا کہ واقع میں یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غیر احمدی علماء کی تفاسیر کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، مفسرین کے متعلق، جن کی نظر میں مقصد صرف اور صرف پنڈلیوں کے بال دیکھنا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے کپڑے اڑس لیے اور پنڈلیاں ننگی کر دی۔ اس طریق سے آپ نے معلوم کر لیا کہ واقع میں اس کی پنڈلیوں پر بال موجود ہیں، اور پھر آپ نے ایک بال صفا پاؤڈر تیار کیا، یعنی کروایا، جس سے اس کے بال دور ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں پنڈلیوں کے بال دیکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قدر انتظام کیا کرنا تھا۔ اصل بات یہ ہے چونکہ انہوں نے ملکہ کا تخت منگوایا تھا، اب دیکھیں تضاد بھی ہے آپس میں، ملکہ کا تخت منگوایا تھا، انہیں خیال آیا کہ تخت منگوانے سے میری سبکی ہوئی ہے، چنانچہ اس سبکی کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے یہ محل بنوایا تاکہ اپنی وقت قائم کر سکیں۔ دیکھیں جی، دنیاوی نمود و نمائش سے نبی جو ہے وہ اپنی وقت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ نبی دنیاوی جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے نہیں آتے ہیں جی۔ مگر کیا دنیا کا کوئی بھی سمجھدار، یا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنی تفسیر بیان کریں گے آگے، مگر کیا دنیا کا کوئی بھی سمجھدار انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں ایسی اہم ہیں کہ ان کا ذکر خدا تعالیٰ کے کلام میں اور خصوصاً آخری شریعت کے حامل کلام میں ہونا چاہیے تھا؟ ان باتوں کا تو نہ دین سے تعلق ہے، نہ عرفان سے، اور نہ خدا تعالیٰ کے انبیاء ایسے لغو کام کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لغو کام نہیں کیا کرتے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ ملکہ سبا ایک مشرکہ عورت تھی اور سورج پرست تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے متعلق اس میں سے پڑھ کے سنایا ہے سلیم میر صاحب نے کہ ملکہ سبا ایک مشرکہ عورت تھی اور سورج پرست تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ وہ شرک چھوڑ دے، اس کے لیے آپ نے اسے زبانی بھی نصیحت فرمائی، مگر پھر آپ نے چاہا کہ عملاً بھی اس کے عقیدے کی غلطی اس پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے یہ طریق اختیار کیا کہ اس کے قیام کے لیے آپ نے ایک ایسا محل تجویز فرمایا جس میں شیشے کا فرش تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ جب ملکہ اس کے فرش پر سے گزرنے لگی تو اسے شبہ ہوا کہ یہ پانی ہے، اور اس نے جھٹ اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا اور اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ کشفا ان ساکن کے یہ دونوں معنی ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں، اس پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تسلی دی اور کہا، بی بی دھوکہ مت کھاؤ، جسے تم پانی سمجھتی ہو یہ تو دراصل شیشے کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے، چونکہ پہلے آپ دلائل سے شرک کی غلطی اس پر واضح کر چکے تھے۔ اب دیکھیں، دلائل پہلے دے دیے تھے اس کو، لیکن ایک عملی نمونہ کر کے دکھایا، تو اس پر آگے سے کیا ریئیکشن ہے ملکہ سبا کا؟ چونکہ آپ دلائل سے شرک کی غلطی اس پر واضح کر چکے تھے،
اس نے فوراً سمجھ لیا کہ انہوں نے ایک عملی مثال دے کر مجھ پر شرک کی حقیقت کھول دی ہے، اور سمجھایا ہے کہ جس طرح پانی کی جھلک شیشے میں سے تجھے نظر آئی ہے اور تو نے اسے پانی سمجھ لیا ہے، وہ اسباب، وہ سورج جس کو تو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ خدا، یہ میں اپنے ایڈ کر رہا ہوں الفاظ، کہ جن کو تو معبود سمجھ بیٹھی ہے، دراصل وہ تو اس حقیقی نور کا انعکاس ہے، اس کی تخلیق ہے۔ پانی کی جھلک شیشے میں سے تجھے نظر آئی ہے اور تو نے اسے پانی سمجھ لیا، ایسا ہی خدا تعالیٰ کا نور اجرام فلکی میں سے چھلک رہا ہے۔ چنانچہ اس دلیل سے وہ بڑی متاثر ہوئی اور بے اختیار کہہ اٹھی کہ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی اے میرے رب، میں نے شرک کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ یعنی اس کے دین کے مطابق اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے، اور سورج اور چاند وغیرہ بھی اسی سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ واسع جزا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔ پیارے مبارک بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ تفسیر کبیر کا وہ حصہ پڑھ کر دوستوں کو سنایا۔ اور پیارے بھائیوں، یہ جو پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ملکہ بلقیس کے حوالے سے جو توہین جو ہے وہ کی گئی ہے مختلف تفاسیر میں، جو گستاخیاں کی گئی ہیں مختلف لٹریچرز میں، وہ ہم نے آپ کو دکھایا، اور غیر احمدی لٹریچر کے مقابلے پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریچر سے ہم نے آپ کو دکھلایا کہ کس طرح جو اصل بات ہے، جو اصل قرآنی تعلیم ہے، اس کو ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ تو جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ ہوتا ہے فرق اندھیرے اور اجالے میں۔ اور ہمارے جو غیر احمدی احباب ہیں وہ ابھی تک کہتے ہیں جی کسی نبی نے آندھی کی لوڑ سی ہے جی، ہمارے پاس مولوی موجود تھے، ہمارے پاس علماء موجود تھے، بڑا انہوں نے قرآن پاک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بڑی اس کی جو ہے وہ تشریحات اور سب کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، کسی اور کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیارے بھائیو، وہ جو بے شمار ضروریات تھیں ان میں سے ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ قرآن پاک کے پیارے اور حسین چہرے پر جو بدنما داغ لگانے کی کوشش کی گئی مختلف تفاسیر میں، ان داغوں کو دھونے کے لیے اور قرآن پاک کا اصل اور صاف اور مصفح چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اب خلافت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بہرحال یہ تو تھا ہمارے پروگرام کا پیارے بھائیوں پہلا حصہ۔